آج ہم پڑھیں گے افسانہ بھیک۔ یہ ہمارا تیسرا چیپٹر ہے، افسانہ بھیک۔ افسانہ بھیک کے بارے میں بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے، پہلے کے مصنف کے بارے میں بتا دیں کہ افسانہ بھیک کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ حیات اللہ انصاری کا لکھا ہوا ہے۔ حیات اللہ انصاری 1 مئی 1912 کو فرنگی محل لکھنؤ میں پیدا ہو، یعنی کہ یہ انگریزوں کا محل تھا، فرنگی محل انگریزوں کو کہتے ہیں، اور وفات پائی 15 فروری 1999 کو لکھنؤ میں۔ باپ کا نام تھا وحید اللہ انصاری، اور اہلیہ بیوی یعنی کہ ان کی پتنی جو تھیں وہ تھی سلطانہ بیگم، اور شادی کی تھی انہوں نے میرٹھ سے 1946 میں۔ 1926 میں فرنگی محل لکھنؤ سے مشرقی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ 1928 میں فاضل ادب پاس کیا تھا لکھنؤ سے وہ بھی، اور 1929 میں ہائی اسکول، اور 1932 میں انٹر پاس کیا تھا، اور بی اے کرنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آیا۔ 1934 میں بی اے پاس کیا۔ 1937 میں ہفتہ وار اخبار ہندوستان کے نام سے لکھنؤ سے جاری کیا۔ 1944 سے 1945 میں جواہر لال نہرو نے ایک اخبار روزنامہ قومی آواز اردو کا نکالا تھا، جس کو ایڈیٹر حیات اللہ انصاری کو بنایا تھا سب سے پہلے۔ اور 1945 میں نیچا نگر نام سے انہوں نے فلم بھی بنائی تھی، جس پر ان کو کافی انعامات بھی ملے تھے۔ 1966 سے 1962 تک راجیہ سبھا کے آپ ممبر رہے، اور 1952 میں لکھنؤ میں تعلیم بالغان کے لیے یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیم گھر قائم کیا تھا۔ اور ان کے مشہور افسانے ہیں بڈھا سود خور، ان کا سب سے پہلا افسانہ ہے جو 1930 میں شائع ہوا۔ موزوں کا کارخانہ، آخری کوشش، انوکھی مصیبت، 2.5 سیر آٹا، 12 برس بعد، اور کمزور پودا سہارے کی تلاش، یہ ان کے مشہور افسانے ہیں۔ اور آپ کا بھیک اور راجہ بنسی وغیرہ ان کے افسانے ہیں۔ بھیک آپ کے ہمارے نصاب میں ہے، ہائی اسکول کے نصاب میں ہے بھیک، اور بھیک میں رجنی جو ہے وہ اس کا اہم کردار ہے، رجنی۔ حیات اللہ انصاری کے ادبی کارنامے ہیں جدیدیت کی شرح، اس کا موضوع ہے تنقید۔ افسانوی مجموعے 1939 میں پہلا افسانوی مجموعہ انوکھی مصیبت کے نام سے شائع ہوا، دوسرا 1946 میں بھرے بازار میں شائع ہوا، تیسرا 1971 میں شکستہ کنگورے کے نام سے منظر عام پر آیا، اور چوتھا 1955 میں خلاص کے نام سے شائع ہوا تھا۔ یہ ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔ اور ناول بھی لکھا ہے، پہلا ناول انہوں نے لہو کے پھول لکھا تھا، جو 5 جلدوں پر ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ جلدیں ہیں، 5 جلدیں، بہت ضخیم ناول ہے، جو 1969 میں شائع ہوا۔ دوسرا ہے مدار، 1980 میں منظر عام پر آیا، یعنی کہ چھپا تھا، اور تیسرا تھا گھروندہ 1982 میں، چوتھا تھا 8 آنے 1992 میں دلی سے شائع ہوا۔ افسانہ بھیک، افسانہ بھیک جو ہے اس کا مرکزی کردار جو ہے روٹی کپڑا اور مکان ہے۔ افسانے جتنے بھی لکھے ہیں انہوں نے پیٹ کے لیے لکھے ہیں، روٹی کے لیے لکھے ہیں، اور مکان کے لیے لکھے ہیں، یعنی انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حیات اللہ انصاری نے افسانے لکھے ہیں۔ ان کو یعنی کہ روٹی کے سلسلے میں انہوں نے اتنی افسانے لکھے ہیں، جہاں بھی ذکر کیا ہے روٹی کا ضرور ذکر ہوا ہے۔ تو ان کے خاندان میں، ان کے گھر میں حیات اللہ روٹی والے کر کے مشہور تھے، ان کو پکارا جاتا تھا کہ حیات اللہ روٹی والے۔ افسانہ بھیک کا موضوع ہے روٹی کپڑا اور مکان۔ انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں روٹی سب سے اہم چیز ہے، یعنی کہ پیٹ میں روٹی اگر نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھوک مٹانے کے لیے اس کو کتنی مصیبت کرنی پڑتی ہے، جن میں ہندوستانی عورت کی ممتا نظر آتی ہے۔ وہ اپنی فاقہ کشی اور غریبی کے سہارے جیتی ہے، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ لگائے رہتی ہے، اور اپنی قربانی کی مثال پیش کرتی ہے، یعنی کہ اس غریبی میں روٹی کی خاطر وہ ادھر ادھر بھٹکتی ہے۔ اس کا خلاصہ میں آپ کو مختصر سنا دیتا ہوں کہ بھیک۔ حیات اللہ انصاری اردو کے مشہور افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے موزوں کا کارخانہ، 2.5 سیر آٹا، آخری کوشش، اور انوکھی مصیبت وغیرہ افسانے لکھے ہیں۔ اور نصاب میں شامل جو افسانہ ہمارا ہے وہ بھیک ہے، اس کے مصنف جو ہیں حیات اللہ انصاری ہیں۔ افسانہ بھیک میں رجنی کا مرکزی کردار ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، جس میں ایک ہندوستانی عورت کی ممتا نظر آتی ہے۔ وہ اپنی فاقہ کشی اور مفلسی کے باوجود وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ایثار اور قربانی کی مثال پیش کرتی ہے۔ کیلاش
جب پتھورا گڑھ کے پہاڑوں پر پہنچتا تو اس نے دیکھا 2 بچے کھڑے ہیں جن میں ایک خوبصورت لڑکی ہے 10-11 برس کی ہے۔ وہ دونوں پھل والے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی نے کیلاش سے کہا کہ بابو جی آپ کا تھرماس جو ہے میں لے چلوں۔ تھرماس واقعی بھاری تھا اور کیلاش نے سوچا کہ لڑکی کے حوالے کر دیا۔ کیلاش نے لڑکی سے کہا تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ بابو جی میرے ماں باپ مر گئے ہیں، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ادھر ادھر بھٹکتی ہوں، میرے پاس نہ گھر ہے، نہ پہننے کو کپڑے ہیں اور نہ کھانے کو روٹی ہے۔ کیلاش نے سوچا کہ مفت میں تو کوئی نوکر بھی نہ ملے گا، وہ اپنے گھر لے جاتا ہے اور رجنی کیلاش کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ رجنی خوشی کے مارے رات بھر سو نہ سکی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے کہا کہ اب ہم سب بابو جی کے پاس چلتے ہیں جو پتا جی کی طرح روٹی دیں گے، کپڑے دیں گے اور اپنے رہنے کے لیے گھر بھی دیں گے۔ رجنی نے کلو، للو اور منو کو خوب پیار کیا اور ان کو ڈھارس دینے لگی کہ بابو جی کے گھر پہنچتے ہی پینے کو چائے ملے گی۔ رجنی نے پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اب دوستو اس میں سوال ہے کہ موتی نگر کی وادی میں داخل ہوتے ہی مسافروں کا مزاج کیوں بدل گیا اور رجنی کو ایسی کون سی خوشی حاصل ہوئی جس کی وجہ سے وہ رات بھر سو نہ سکی؟ تو یہ آپ کو اس کا سوال کا جواب مل گیا کہ وہ کیوں نہیں سو سکی تھی۔ پہاڑ پر چڑھتے وقت رجنی اور اس کے بہن بھائیوں کے کیا جذبات تھے؟ آخری سوال ہے کیلاش نے ایسا کیا کہا جس سے سن کر رجنی پر بجلی سی گر پڑی؟ یعنی کہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ رجنی جب ڈاک بنگلہ یعنی کہ کیلاش کے گھر پہنچتی ہے تو کیلاش نے دیکھا کہ رجنی اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سب کو لے آتی ہے۔ میلے کچیلے بہن بھائی کو دیکھ کر کیلاش کا دل گھبرا گیا اور کہا تیرے ساتھ 1 یا 2 بچے ہوتے تو ٹھیک تھا، اس فوج کو کیسے پالوں گا؟ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور بولا تو نے کل کیوں نہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ اتنی بڑی فوج ہے، اب میں ان سب کو کہاں رکھوں گا؟ یہ سب باتیں سن کر رجنی پر بجلی سی گر پڑی۔ اتنی مایوسی کا سامنا اس نے زندگی میں پہلی بار کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ سوکھ گیا اور آنکھیں اندر ڈوب گئیں اور منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ سب بہن بھائی بھی مایوس ہو گئے۔ یہ بورڈ پر آپ دیکھیے پاس سے اور یہ سب نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، آپ کا بہت اچھا نوٹ آپ کے تیار ہو جائیں گے حیات اللہ انصاری اور ان کی ادبی خدمات پر۔ اور افسانہ بھیک، یہ ہے کہ افسانہ بھیک، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، یہ آپ کا تیسرا چیپٹر ہے۔ 23 اپریل کو ہم نے 3 سوال آپ کو دیے تھے، جس میں کہ سب سے پہلا سوال ہے افسانہ نیا قانون کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو صحیح جواب ہے منگو کوچوان۔ اور دوسرا سوال ہے منٹو کے کتنے افسانوی مجموعوں پر فحاشی کے الزام لگائے اور جیل بھی گئے؟ تو 5 افسانے ہیں۔ تیسرا سوال ہے منٹو نے اپنا پہلا افسانہ تماشا کس سے متاثر ہو کر لکھا تھا؟ تو وہ جلیان والے باغ کے سانحے سے متاثر ہو کر لکھا تھا، یعنی کہ حادثہ جو ہوا تھا۔ 3 لوگوں نے صحیح جواب دیے، لکھنؤ سے بشرا علیم نے، سنبل فاطمہ نے، امروہہ سے ترنم ناز نے۔ آج کے ہم 3 سوال دیتے ہیں آپ کو کہ سب سے پہلا ہے افسانہ بھیک کا مصنف کون ہے؟ دوسرا سوال ہے حیات اللہ انصاری کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تیسرا سوال ہے حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ دوستو جس طرح سے میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں کہ رمضانوں میں بھی میں آپ کے لیے کلاس لے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کا جو کورس ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے، اور آپ کا ہی فرض بنتا ہے کہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار پش کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا، ہر کلاس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے، بر وقت مل جائے۔ اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو بخیر رکھے، خدا حافظ۔